بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اسی پر راضی رہا کرو۔ آج انشاءاللہ سورہ العبس کی آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ آیت نمبر 13، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں۔ آیت نمبر 14، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں راہ نہیں پا سکے ہیں۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی تخیلات ہوں یا شیطانی وساوس، ان سب سے یہ پاک رکھے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15، معزز اور نیک کاتبوں کے۔ اس کی تفسیر ہے ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں وہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کرام یعنی معزز، دوسرے بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایہ ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آیت نمبر 16، ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے جس سلسلہ بیان میں یہ آیات ارشاد ہوئی ہیں ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں صاف صاف بتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدر جہاں بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت عطا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا، البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 17، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ۔ اس کی تفسیر ہے یہاں سے عتاب کا رخ براہ راست ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے۔ اس سے پہلے آغاز صورت سے آیت نمبر 16 تک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور عتاب در پردہ کفار پر فرمایا جا رہا تھا۔
اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہیں، اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کریں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، قرآن مجید میں ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نو انسانی کا ہر فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان کا لفظ کہیں تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نو انسانی کے اکثر افراد میں وہ مذموم صفات پائی جاتی ہیں، اور کہیں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اگر ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 4 سورہ حامیم سجدہ حاشیہ نمبر 65، سورہ شورى حاشیہ نمبر 75۔ اس آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز نے اسے کفر پر آمادہ کیا، یعنی بلفاظ دیگر کس بلبوتے پر یہ کفر کرتا ہے۔ کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے، اپنے محسن کے احسانات کی ناشکری بھی، اور اپنے خالق اور رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش بھی۔ آیت نمبر 18، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 19، نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا، کس جگہ اس نے پرورش پائی، کس راستے سے یہ دنیا میں آیا، اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اپنی اس اصل کو بھول کر یہ ہم و چومات دیگرے نیست کی غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرتی ہے کہ اپنے خالق کے منہ آئے۔ یہی بات ہے جو سورہ یاسین آیت نمبر 77 to 78 میں فرمائی گئی ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا، یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی اور کس قدر ہوگی، اس کے اعضاء کس حد تک صحیح و سالم اور کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل و صورت اور آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، پرورش اور تربیت پائے گا، اور کیا بن کر اٹھے گا۔ اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات، ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کیا اور کتنا اثر ہوگا، کیا کردار یہ دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا، اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل کر سکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب ہے اس کی یہ جرت کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے۔ آیت نمبر 20، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتے اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سما مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے۔ مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر، شکر یا کفر، اطاعت
یا عصیان کی جو راہ بھی یہ اختیار کرنا چاہے کر سکے۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور ہر راہ اس کے لیے ہموار کر دی کہ جس پر بھی یہ چلنا چاہے چلے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب، ہم تجھ سے ایک ایسا طلوع آفتاب مانگتے ہیں جو ہر غروب کے بعد آ کر زمین کے ذرے ذرے کو روشن کر دیتا ہے، ایسی وسعت جو افق کی بلندیوں تک پہنچتی ہے، اور ایسا اطمینان جو دل کو بھر دیتا ہے، اور ایسی بصیرت جو روح کو منور کرتی ہے، ایسا ایمان جو دل کو نور سے بھر دے اور تیرے ذکر سے غافل نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔